اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو میں نے یہ ٹاپک کو چنا ہے قرآن میں سے، ایسے تو پورا قرآن ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، ہر مشکل کو جلد از جلد آسان کر دینا ہے، تمام راہوں کو آسانی سے گزر جانے، دنیا اور قبر اور آخرت کا، تو قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، جس طرح رسول نے اہل بیت ہمیں سکھایا ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، تو اسی لیے دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا جاتا، بس ان سے متمسک ہونا ہے۔ لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہاری قسمت جگمگاتی رہے گی۔ تو بس یہ کلاس ہماری قرآن اور اطرت بھی، کیونکہ ہم وہی بیان کرتے کہ رسول نے کیا کہا، امام نے کیا کہا، آٹومیٹیکلی دو چیز جمع ہو جاتی اس کلاس میں۔ تو میں نے قرآن میں آج ایک ایسا سورہ کو کی 10 آیت پہ، چھوٹا سا سورہ 30ویں پارے میں، آپ سب جانتے ہو بہت مشہور ہے، مگر کیونکہ میری ٹاپک یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز کہاں ہے، کامیابی کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم قرآن کے ذریعے سیکھتے چلے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے میں تبدیلی آئے، ہم اپنے آپ کو ریفارم کریں، اپنے قسمت کو، ڈیسٹینی کو بدلتے رہے، دنیا اور آخرت کی ڈیسٹینی کو۔ اور سب سے بڑی ڈیسٹینی یہ ہوگی کہ ہماری امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے اور ہم ان کے ساتھی بن جائے، ان کے مددگار بن جائے۔ تو ان قرآن کے ذریعے ہم یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے سورہ لیل کی 10 آیتوں کو آج کے لیے میں نے چنا ہے کہ ہم ہماری قسمت کو، تقدیر کو کیسے بدل سکتے ہیں، پوری زندگی کی تقدیر، چاہے شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو، کہ ہم ضعیف ہو کہ جوان ہو کہ بچے ہو، سب کے لیے یہ درس ہے۔ سورہ لیل 92 نمبر کا سورہ ہے، 92 جس میں 21 آیتیں ہیں۔ آج ہم 10 آیتوں میں تھوڑا سا گفتگو کریں گے کہ ہماری کامیابی کا راز کس میں ہے۔ تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ رسول نے کیا میرٹ بتایا ہے، اس سورے کی جو تلاوت کرتا ہے ان کو کیا ملے گا، ان کے ایک نصیب میں کیا کیا ہوگا۔ تو رسول فرماتے یہ سورہ کی جو کثرت سے تلاوت کرے گا، ان کے اللہ اتنا عطا کرے گا، ہر چیز میں اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا، راضی اور خوش رہے گا، ان کو ہر چیز میں ان کو عطا کرے گا، چاہے ان کو عزت چاہے، چاہے ان کو صحت چاہے، چاہے ان کو مال چاہے، چاہے ان کو راحت چاہے، ان کو اللہ ہر چیز میں اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی اور خوش رہے گا۔ دیکھو قسمت بدلتی ہے کیسے۔ پھر رسول نے کہا دوسری چیز کیا ملے گی، ان کی دنیا میں مشکلات تو آئیں گے کیونکہ ہم امتحان کے لیے پیدا ہوئے، تکالیفیں تو آئیں گے، حاجتیں بھی رکیں گی، مگر جو یہ سورے کی تلاوت کرتا ہے تو رسول فرماتے ان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، ان کی مشکلات جلدی حل ہو جائیں گی، ان کی حاجتیں جلدی قبول ہو جائیں گی۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ان کے راہوں، تمام جو راہ اختیار کرتا ہے دنیا میں آخرت میں، ان کے راہوں کو اللہ آسان کر دے گا، تمام راہوں کو آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ڈیسٹینی، یہ ہے قسمت کا بنانے کا راز۔ اب دیکھیں اس سورے میں ہے کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا نزول پہلے دیکھتے ہیں، شان نزول، کب یہ سورہ نازل ہوا۔ ابن عباس علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ ایک مالدار تھا، ان کے پاس بہت سے کھجور کے درخت تھے، ایک کھجور کا درخت ایسا تھا جو سب سے بیسٹ تھا، جس میں سب سے لذیذ ترین کھجوریں تھی، اس کی ایک شاخ قریب میں غریب عیالت دار رہتا تھا، غریب اور عیالت دار، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے پاس بہت زیادہ بچے تھے، پڑوسی میں رہ رہا تھا، بہت غریب بھی تھے، اور اس ایک شاخ اس کے گھر میں جاتی تھی، اس کے گھر میں صحن میں جاتی تھی، جہاں ننے ننے بچے ان کے کھیلتے رہتے تھے۔ جب یہ مالدار شخص درخت پہ چڑھتا تھا کھجوروں کو، کھرمے کو توڑنے کے لیے،
تو درخت شیک ہوتا تھا تو وہ شاخ جو اس صحن میں جاتی تھی غریب کے گھر میں، کھجورے زمین میں گر جاتی تھی، کچھ کھجورے کھرمے زمین میں گر جاتے تھے. ننھے ننھے بچے، غریب غریب کا گھر تھا، بچے کھجور زمین میں سے اٹھا کے کھانے لگ جاتے تھے. وہ درخت کے اوپر چڑھا تھا، دیکھ لیتا تھا تو اس گھر کے صحن میں جا کے بچوں کے ہاتھ سے چھین لیتا تھا کہ کھجور تم کیسے کھاتے ہو، تمہاری نہیں. چھین، بچے ننھے چھوٹے بچے تھے، کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے، اس کو چھین لیتا تھا. ایک روایت میں کہ منہ میں جو تھے اس میں سے منہ سے بھی نکال دیتا تھا. اس کے باپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، بچے اتنے چھوٹے سمجھتے نہیں، کھا لیتے ہیں. تو رسول سے کہے کہ مجھے بہت اذیت ہوتی ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یا رسول میری مدد کرو. تو رسول نے اس مالدار کو بلایا کہ میں یہ درخت تجھے خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے جنت میں تجھے درخت دوں گا، اس کے عوض میں تجھے جنت میں درخت دوں گا. اس نے منع کر دیا، یہ میں نہیں بیچوں گا، اس کی کھجوریں بہت لذیذ ترین ہے، ایسی کھجور کسی درخت میں نہیں ہے، تو میں نہیں بیچنا چاہتا، مجھے آخرت میں درخت نہیں چاہیے. تو پھر کیا ہوا نتیجہ میں، ایک رسول کا ایک صحابی وہاں کھڑا تھا، ایک صحابی جس کا نام تھا ابو الدہدہ نامی صحابی وہاں کھڑا تھا. اس نے یہ سب سن لیا. وہ تو مالدار چلا گیا کہ مجھے نہیں بیچنا ہے، مجھے جنت کا درخت نہیں چاہیے. تو وہ ابو الدہدہ رسول سے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں ان سے خرید کر آپ کو سپرد کروں تو کیا مجھے بھی جنت میں درخت ملے گا؟ مجھے جنت کے درخت میں انٹرسٹ ہے، مجھے اس میں دلچسپی ہے. تو رسول نے کہا بالکل، اگر تو اس کے خرید کے مجھے میرے پاس بیچ ڈالے گا تو میں تجھے بھی جنت میں درخت دوں گا، دنیا میں نہیں، کہ مجھے آخرت کی چاہیے. وہ گیا مالدار کے پاس، ابو الدہدہ گیا مالدار کے پاس کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، کہ تو اس کی قیمت نہیں لگا سکے گا، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی درخت. بتاؤ کتنی قیمت ہے؟ 40 کھجور کے درخت، 40 کھجور کے درخت مجھے دے گا تو تجھے میں درخت دے سکتا. اس نے کہا اتنا مہنگا کیوں؟ کہ ایسی کھجوریں کہیں درخت میں نہیں ہے، بہت لذیذ کھجوریں. اس نے کہا چلو میں لینے کے لیے تیار. اس نے کہا پہلے گواہ کو لے کے آؤ، تو مجھے 40 درخت دے گا، یہ درخت دوں میں اس سے پہلے تم مجھے گواہ لے کے آؤ. گواہ آئے، اس نے قبول کر دیا کہ میں 40 درخت دوں گا. یہ درخت لے کے رسول کی خدمت میں پیش کیا. رسول اتنے خوش ہوئے، جا کے وہ عیالت دار غریب کو سپرد کیا کہ یہ درخت تیرے اور تیرے اہل و عیال کے لیے. اور اس ابو الدہدہ کو کہا تیرا درخت جنت میں تیار ہے. اس کے شان میں یہ سورہ نازل ہوا، یہ قصہ یہاں ہوا اور یہ سورہ کو نازل ہوا. تو اب اس سے ہمیں پتا چلے گا شان نزول میں یہ خوش قسمت کون، بد قسمت کون. ابو الدہدہ خوش قسمت تھا اور وہ مالدار کتنا بد قسمت تھا کہ ان کے لیے آخرت کچھ نہیں تھی، ان کے لیے سب کچھ دنیا تھا. تو یہاں سے ایک آئیڈیا آ گئی کہ کس خوش قسمت اور کامیابی کا راز کس میں ہے. سخی ہونا، آخرت کی طرف نگاہ رہنا، اللہ کے راہ میں دینا وغیرہ. تو یہ سورہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے. قسمے سے شروع ہو رہا ہے، قرآن قسمے سے شروع ہو رہا ہے اور اہم ترین قسمیں ہے، جس کے قسمے کے ذریعے ہم پتا چلے کہ کس چیز کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اللہ جب قسم کھاتا ہے تو ایسی کم قیمتی چیزیں سے قسم کھاتا ہے جو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت مانی جاتی ہے. اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے، اشرف مخلوق کے لیے کریٹ کیا، اور ہمیں اللہ اپنے لیے پیدا کیا. تو ہر وہ چیز کی اللہ قسمیں کھا رہے قرآن میں کو جس میں ہمارے بہت سے فوائد ہے. تو ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تم شکر گزار بنو، تم کفران نعمت نہیں کرو. پہچانو یہ رات، پورے سورے کا نام لیل ہے، رات سے نام ہے. اور آیت شروع واللیل اذا یغشا، اللہ قسم کھاتے اس رات کی، یغشا جو ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، اندھیرا جو عین اندھیرا کو یغشا، واللیل اذا یغشا، بالکل ڈارکنیس آف دا نائٹ کی اللہ قسم کھاتا ہے، ڈارکنیس آف دا نائٹ. تو کیوں اللہ قسم کھاتا ہے؟ ہمیں بیدار کرنے کے لیے میں نے کتنی قیمتی چیز تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ رات کیا ہے؟
پورے دن کی تھکن آرام اور سکون کے لیے ہے. پورے دن کا تھکان، محنت اور مشقت، رات آئی بستر میں جا کے انسان اس رات کو پہچان، تیرے لیے میں نے کھل کیا تاکہ تو آرام اور سکون اختیار کر. یہ رات اس لیے کہ جلد سو کے اٹھ کے اسی رات کے اندر اٹھ کے اللہ کی عبادت کر، علم کا مطالعہ کر، قرآن کا مطالعہ کر، فقہی مسائل عقائد کا مطالعہ کر، اٹھ کے عبادت کر، تیری دنیا اور آخرت تیری قسمت کو جگمگا دے. یہ رات کتنی قیمتی ہے. اس لیے نہیں ہے رات کہ ہم ڈرامہ دیکھے جس میں ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، ایسی فلمیں دیکھے کہ جس میں ہم نے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے بلکہ نقصان ہو رہا ہے. یہ رات اسی لیے نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں سپورٹس کھیلے اور بچے کو سپورٹس کھیلنے کے لیے ٹائم دے. یہ رات اسی لیے نہیں ہے. خاص کر کے بڑی بڑی رات، شب جمعہ ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، شب عرفہ ہو، عید غدیر کی شب وغیرہ وغیرہ، یہ رات قیمتی ترین ہوتی چلے جائیں. جس اس رات کی اہمیت ہوگی، اس میں کیا کرنا چاہے، ماہ مبارک کی راتوں میں کیا کرنا چاہیے، کیسی عبادت کرنی چاہیے. بچے کو سپورٹس کھیلنے کے لیے نہ ہو، اسکریبل کھیلنے کے لیے راتیں نہ ہو. رات بہت قیمتی ہے. اللہ یاد دلا رہے ہیں، رات کی قسم کھا کے بالکل اندھیرا چھا جائے تو تم آرام اور سکون اور اللہ کی عبادت کے لیے سحری کے وقت اٹھ کے استغفار اور توبہ کرنے کی رات ہے. تم اس وقت اٹھ کے توبہ استغفار کرو، اپنی قسمت کو جگمگا دو، اپنی تقدیر کو بدل دو. دل کی گہرائی سے استغفار کرو، نہ کہ صرف زبان سے، دل سے کہ میں گناہ جو کر چکی خدا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گی. تو پھر انسان کی کامیابی ہی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ. اب نہار کی قسم کھا رہا ہے، وہ دین کا وہ وقت تو تجلی کرے، پورے یعنی برائٹن کر دے. وہ ڈارکنیس اپوزٹ آف برائٹنیس، بالکل اللہ اپوزٹ کے قسم کھا رہا ہے. پہلے ایک دم ڈارکنیس اور پھر وہ نہار اذا تجلی، تجلی کرے، دین کو برائٹن کر دے، نورانی بنا دے. ظلمات کی قسم اور نور کی قسم، تاکہ یہ دین تمہارے لیے مقصد حیات بہتر سے بہتر بنانے کا ٹائم ہے. نور ہے، سورج کی وجہ سے پورا نور پھیلا ہوا ہے. حرکت کرنا ہے، جتنا ہو سکے حرکت کرو، نیکیوں کے بھاگ دوڑ کرو، کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرو، حلال رزق کے لیے، گھر کی صفائی، گھر کا کام، تربیت اولاد، اس کے لیے بھاگ دوڑ حرکت کا ٹائم آ گیا. آخرت بناؤ، اپنی قسمت کو جگمگا دو. ایسا نہ کہ کاہلی آ جائے، لیزینس نہ آ جائے. سورج اگنے سے پہلے تو سونا نہیں چاہیے، مکروہ، شدید مکروہ ہے. انسان میں کاہلی پیدا ہوتی ہے، شہزادی ناراض ہو جاتی ہے. تو دین میں سونے کا وقت نہیں ہوتا ہے، دین کمانے کا وقت ہے، بھاگ دوڑ کرنے کا وقت. لیزینس نہ ہو، بس زندگی بےہودہ گزر نہ جائے، بیکار نہ گزر جائے، بہت قیمتی ہے. تو پھر اللہ ہمارا قسم کھا کے یاد دلا رہا ہے کہ دین کی قیمت جانو، یہ تمہارے مقصد حیات کے پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، تمہاری ڈیسٹینی بدلنے کا ہے. تمہاری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ دین میں تم واجبات مستحبات جتنا انجام دے سکتے ہو انجام دو، اور اپنے کو گناہ سے پرہیز کرو. کامیابی کا راز ہے. اور پھر یہ قسم کا کہ تیسرا قسم ابھی کیا کہتے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اللہ اپنی ذات کا قسم کھا رہے، مگر کس کے ذریعے؟ انسان، نر اور مادہ، میل اور فیمیل. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، یعنی جس نے پیدا کیا میل اور فیمیل کو، نر اور مادہ کو، مذکر مصنف کو پیدا کیا، تو پتا چلا کہ اللہ اشرف مخلوقات کا، انڈائریکٹ اشرف مخلوقات کا قسم کھا رہا ہے. وہ ذات کی قسم، اللہ اپنی ذات کا قسم جس نے پیدا کیا ہے میل اور فیمیل کو، تو بتا دیا کہ یہ رات اور دین، اے میل اور فیمیل، اے انسان، اے حضرت انسان، تو پہچان تو کتنا قیمتی ہے. رات دن تیرے لیے ہے، تیرے مقصد حیات میں تو کامیاب ہو اسی لیے ہے. اللہ تیری قسم کھا رہا ہے تو کتنا قیمتی ہے.
پہچان تیری ذات کو، انسان تیرے مقام کو، تیری بلندی کو پہچان. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے تو گریا ورزاری نہ کر، تیرا ٹائم ضائع نہ کر. تمہیں بڑا بننا ہے. اب ہم چھوٹے بننے چھوڑ دی، اپنے کو بڑا بنانا ہے، متقی پرہیزگار بنانا ہے، اللہ کے نگاہ میں بلند درجہ حاصل کرنا ہے، رسول اہل بیت کی نگاہ میں، امام زمانہ کی نگاہ میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی نگاہ میں بلند ہونا ہے. ابھی تو اسی طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کیسے کیسے عظیم قسمیں کھا رہا ہے. ہمیں بیدار اب دیکھا جائے قسم کس کے لیے کھا رہا ہے. وہ سب سے اہم بات ہوگی جس کے لیے قسم کھائی جائے، وہ سب سے اہم. ان سعیکم لشتی، ویریلی بے شک، ان ویریلی ڈیفینیٹلی، ان سعیکم تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں، تمہاری سعیکم لشتی مختلف ہے. ہر کوئی دنیا میں کوشش کرتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی قبر کی نگاہ میں ان کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے. تو کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے. مائنورٹی کاہل ہوتا ہے، سست ہوتے ہیں، نہ مقصد ہے دماغ میں، مگر میجورٹی تو بھاگ دوڑ تو کرتے ہیں. مگر اس کوشش مختلف، اللہ اس کی قسم کھا رہے. ان سعیکم لشتی، اتنا بڑا قسم ہے، اتنا بڑا قسم کا مقصد ہے. کیوں قسم کھا رہے کہ بتا رہے ان بے شک ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہے. ابھی تم دھیان دو کہ تم کس کے لیے کوشش کر رہے، تمہاری نیت کیا ہے، تم کس میں بھاگ دوڑ کر رہے ہو، تمہاری صحیح کہاں جا رہی ہے. دیکھا نا. تو اب دو گروہ کی بات کر لیں. ابھی ایک گروہ کہاں کوشش کر رہا ہے، ایک گروہ کہاں کوشش کر رہا ہے. تمہیں کس گروہ میں جانا ہے، تم فیصلہ کرو. دو گروہ کی بات، 3 آیت ایک گروہ کے لیے، دوسرے آیت 3 آیت دوسرے گروہ کے لیے. یہاں 10 آیت کمپلیٹ ہوتی ہے. ہم 4 آیت کر لیے، باقی 6 آیت بچ رہی 10 آیت تک پہنچنے کے لیے. تو 3 آیت اب جو صحیح کوشش، محنت، مشقت اٹھاتے، اس میں کیا کرتا ہے، یہ دنیا میں کیا کرتا ہے اپنی قسمت کو جگمگانے کے لیے، وہ کہاں گئی سونیا؟ اپنی کامیابی کے لیے کیا کرتا ہے. ان سونیا فَأَمَّا مَنْ مان آتَى مقام وَاتَّقَى. لڑکی سونیا. ابھی یہ کیا کریں گے، پتہ نہیں لوگ کیوں میوٹ نہیں کرتے، پتہ نہیں لوگ کیوں سمجھتے نہیں ہے، کتنے کا نقصان دیتے ہیں لوگ. پلیز بیدار ہو جا، بند کرو آپ کی آواز، میوٹ کر دو. میں صرف 2 سیکنڈ لے کر ان سے گزارش کرنا چاہوں گی، سوری ٹو انٹرپٹ جسٹ ڈیورنگ دس لیکچر، کیونکہ آپ اس کو عبادت سمجھیں. شب جمعہ ہے اور فقہ درس کو سننا ایک عبادت ہے، اور جب عبادت میں آ جاتے ہیں تو اس کو اسی طرح سے لیں کہ اس میں کوئی بھی خلل اس کو ضائع کر دے گا. سیریس ہو کے کائنڈلی میں آپ کے ساتھ درخواست کرتی ہوں کہ کائنڈلی کیپ یور مائکس میوٹ. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی میں آپ کو، پلیز ریسپیکٹ کیجئے، یہ کوئی عام بات نہیں. جزاک اللہ انم فاطمہ، جزاک اللہ. اچھا، تو ابھی پہلے گروہ کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے گروہ لوگ کون ہے جو زبردست کامیاب حاصل کرتے، اپنی قسمت کو جگمگاتے. ان کی کوشش کن چیزوں میں ہے، وہ کس میں محنت کرتے. پہلے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ان میں 3 صفتیں ہیں. ان میں 3 صفتیں ہیں جو ان کی قسمت کو جگمگا دیتے ہیں، اور کامیابی کا راز ہے اس میں. کامیابی فَأَمَّا مَنْ آتَى، وہ اللہ کے راہ میں عطا کرتا ہے، دیتا ہے، سخی ہے، دیتا چلا جاتا ہے. کبھی نہیں گھبراتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، کہ میں کل کیا کروں گی، کہ میرا اولاد کیا کرے گا. نہیں، کل کی سوچ نہیں ہے. کیونکہ تیسری صفت بتاتے کون سی سوچ ہے. پہلی بات فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، اور تقوی اختیار کرتا ہے. کیوں اللہ نے آتا کے ساتھ تقوی جڑا دیا ہے، کہ دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، خلوص ہوتا ہے. نمبر 1 تقوی کا مطلب اخلاص کے ساتھ دیتا ہے. دوسرا کہ عزت ان کا لینے والے کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے، ان کی عزت مجروح نہ ہو جائے، ان کی عزت کا خیال پتا چلے، کسی کو نہ پتا چلے جب میں ان کی مدد کروں، اس کا عزت کا خیال کروں. تیسری، کہیں قسم کی اذیت نہ دوں، کہیں ایسا احساس نہ دلاؤں احسان جتا کے کہ میں نے کچھ کیا ہے تیرے لیے. ان کو ذرا احساس بھی نہ ہو کہ میں نے تیری مدد کی ہے. یہ سب تقوی ہے. تو
लोगों के दो तो तकवा के साथ दो, गुनाह किए बगैर दो, अजियत दिए बगैर दो, एहसान जताने बगैर दो, इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए दो, और दो तो अल्लाह के राह में दो, ताकि अल्लाह कबूल करके अल्लाह से अजर का एक्सपेक्टेशन हो, उसका अजर सिर्फ अल्लाह देगा, किसी से नहीं चाहिए। फमन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना, तीसरी आयत, ये क्यों करता है? वसद्दका बिल हुस्ना, हुस्ना नेक जजा, वो नेक जजा को तस्दीक करता है कि मैं अल्लाह के राह में ये दो काम करूंगा तो तवक्कुल है अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह नेक जजा देगा, आखिरत पर निगाह है उनकी। देखो शान नुजुल पता चला ना, शान नुजुल को उसने कहा मुझे आखिरत का दरख्त चाहिए, 40 दरख्त दे दूंगा, मुझे आखिरत का एक दरख्त चाहिए, उसको चाहे आखिरत नहीं चाहे दुनिया का 40 दरख्त को चाहा। देखो दो आदमी का किस्सा है, शान नुजुल बता रहे कितना एग्जैक्ट जा रहा है। तो फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना, तस्दीक करता है, सद्दका तस्दीक करता है, वो एक्सेप्ट करता है कयामत के दिन आने वाला है और जजा सजा है, और मुझे जो मैं दूंगा अता करूंगा, और जो मैं तकवा अख्तियार करूंगा तो मुझे अल्लाह पे पूरा जजा, नेक जजा का पूरा भरोसा है, मैं तस्दीक करता हूं। तो पता चला कि जिसकी निगाह में आखिरत हो वो ज्यादा सखावत करेगा, उनकी खुम्स की तारीख हो तो खुश खुश हो जाए, अय्याम खुम्स मैं इंतजार करता था कब खुम्स की तारीख आए, मैं दूं खुश हो जाऊं, वो इंतजार करता है, खुश हो जाता है, बल्कि ज्यादा दे देता है कहीं हिसाब किताब में गड़बड़ हो, ज़कात देने का वक्त आते देना है तो खुश, सदका देने में खुश, उनको खुशी महसूस होती है क्योंकि तकवा के साथ अंजाम देता है, इखलास के साथ। तो अता जब इंसान करता है तो उसके नतीजे में उनको एक अजीब सुकून और खुशी मिलती है। क्यों? अल्लाह रसूल और अहले बैत की उनको दुआ नसीब होती है। कुरान वाज़ेह कह रहा है, कुरान की आयत है सूरह तौबा के 103 में अल्लाह कह रहा है रसूल तुमसे वसूल कर, तो जब मोमिनीन दे तो तू वसूल कर, क्यों? कि उसको तू उनका माल और वो खुद पाक होते हैं, और वसल्ली अलैहिम तुम उनके लिए दुआ कर, तेरी दुआ सल्ली अलैहि उनके लिए सकना है। आयत बार पढ़ चुकी इसलिए शॉर्ट में जाती हूँ। तेरी दुआ उनके लिए बाइस से सुकून है, अगर वो खैरात करे, खुम्स और ज़कात और सदका दे, चैरिटी और खैरात करे तो तू ए रसूल तू दुआ दे। आज गैबत कुबरा के दौर इमाम ज़माना में दुआ देते, उस दुआ के लिए सकना लहूं, हमारे बाइस से सुकून बनती है, बाइस से सुकून। तो अता करते चले जाए, घबराई नहीं, जेवर ज्यादा है दे दो, गरीबों की शादी हो जाए, देते चले जाओ, अल्लाह देता चला जाएगा सुकून और इज्जत, और कब्र और कयामत किस्मत बनाने का राज अता, सखावत। अभी शॉर्ट करते इंशाल्लाह, आइंदा उसमें ज्यादा जाएंगे। एक मतलब 10 आयत का खाका पूरा सामने आ जाए। फमा मन आता वत्तका सद्दका बिल हुस्ना, तो ये वही अबुल दहदा उन्होंने ये काम किया। यहाँ बीबी खदीजा को याद कर सकते हैं। बीबी खदीजा ने पूरा माल इस्लाम के लिए किस तरह रसूल को सुपुर्द किया। ये खदीजा क्योंकि इतनी अक्लमंद थी, उसकी अक्ल कामिल थी शहजादी खदीजा ताहिरा के पास, तो उसने आखिरत की तरफ निगाह रहती है, सद्दका बिल हुस्ना, कि आखिरत सब कुछ है, वहां हमेशा रहना है, दुनिया तो गुजरगाह है, मुसाफिर खाना है, होटल है। सब जो अक्लमंद ये समझता है तो तेज रफ्तार से खैरात अता करता है तकवा के साथ, क्योंकि आखिरत निगाह में है। देखा ना, अभी दूसरा देखिए, दूसरा शख्स वो बखील शख्स, उनके लिए क्या कहते अल्लाह ना, नहीं पहले रिजल्ट बताते। सॉरी, ये आयत के बाद ये 3 नेकिया कोई करता है, फमा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना, तो फसनुयस्सिरु लिल युस्रा, ये रिजल्ट है। क्या मिलेगा? फसनुयस्सिरु लिल युस्रा, युस्र आसानी, युस्र का मतलब हर चीज में आसानी, दुनिया में आसानी, कब्र में आसानी, आखिरत में आसानी। जो वही रसूल ने फरमाया कि इस सूरे की जो तिलावत करेगा सख्तियां आसानी से गुजर जाएंगी, हर राहों में आसानी होगी, अल्लाह इतना अता करेगा को राजी खुश हो जाए। मतलब अमल पैरा हो, तो खाली पढ़ने से नहीं, तिलावत का मतलब कि उस पे अमल पैरा होना है, तिलावत भी, किरात भी करना है
پڑھنا بھی ہے اور عمل پیرا ہونا ہے, مطالعہ بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. وہ یہ سب پتا چلا کامیابی کا نتیجہ کیا ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ, اس کو یسر ہی نصیب ہوگا. دنیا میں مشکل آئیں گے جلدی حل ہو جائے, حاجت پیش آئے گی جلدی قبول ہو جائے. یعنی کیوں, اس کے وہ دیتا ہے, سخی ہے, جنرس ہے, بلکہ کریم ہے. جواد خالی نہیں, کریم ہے, دیتا چلا جاتا ہے اور تقوی کے ساتھ دیتا ہے. آخرت میں پورا یقین ہے, تو پھر ان کا ہر کام آسانی, ہر مشکل آسانی. فصل یسیر, حتیٰ کہ عبادت بھی اللہ کی ان کی توفیقات میں اتنا اضافہ کرتا ہے. ناصر مکارم شیرازی لکھتے آیت اللہ کہ جب یہ 3 کاموں کرتا ہے انسان کے بعد, 3 صفات ہوتی ہے, تو اللہ ان کی آٹومیٹکلی توفیقات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اتنی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے کہ ان کی ہر عبادت آسان لگتی ہے. گرمی کے روزے ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا, نماز شب کے پوری رات جاگنے کی شب داری کر اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی ہر عبادت, خون زکات دینا ان کے لیے پینٹس, اتنا مزہ آتا ہے, لذت ملتی ہے. کیوں, اللہ نے 3 صفت آ گئی, سخاوت کرتے چلے جاتے, تقوی اختیار کرتے, آخرت میں پورا تصدیق کرتے. تو اللہ اتنی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے کہ ہر عبادت ان کے لیے آسان. جو لوگ مہمان نوازے, ان کے پاس ایک دن مہمان نہیں ہوتا, وہ کھانا نہیں کھا سکتے, ابھی ان کے لیے مہمان نوازی آسان ہو گئی, توفیق میں اضافہ ہو, توفیقات میں. دیکھا, جو کام مشکل ہے مہمان نوازی کرنا آسان نہیں, مگر ان کے لیے آسان ہے. کیوں, بار بار ایک عبادت کی تکرار کرنے کے بعد وہ اللہ توفیقات میں اضافہ کرتا ہے, وہ کام آسان بن جاتا ہے. اتنا آسان کہ ان کا مہمان کے بلکہ کھانا ہی نہیں پسند. دیکھا نا, تو پتا یہ چلا کہ عبادتوں کی تکرار کرنا, سخی بنائیں, بار بار صدقہ دو, بار بار زکات دو, بار بار خمس عطا کرو, بار بار غریب و یتیم مسکین کو مدد کرو, اسلام کو ڈونیشن دیتے چلے جاؤ, اسلام کی مدد کرو, امام زمانہ کی صحت و سلامتی کا خیال کرو, ان کے صدقہ وغیرہ دیتے چلے جائے, تو پھر توفیقات میں اضافہ ہوگا, سکون میں اضافہ ہوگا, راحت میں اضافہ ہوگا, قبر و قیامت سب بنتی چلی جائے گی. تو یہ پہلا شخص, پہلا گروہ, ابھی ہمیں اس میں شامل ہونا ہے. جب بی بی خدیجہ کا مثال ہم نے دیا ہے, جہاں یہ ابو دہدہ کا مثال آ گیا کہ ابھی یہاں دیکھ, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, جو بخیل ہے, وَاسْتَغْنَى, اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ میں جو دوں گا تو پھر میں کسی کا محتاج ہو جاؤں گا, میں غنی رہنا چاہتا ہوں, میں کسی کا محتاج نہیں, میں بے نیاز رہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے بخیل کے خیال میں یہ ہوتا ہے, مگر پتہ نہیں سارا مال دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, نہ دنیا کا بنا, نہ قبر کا, نہ آخرت کا, بیکار. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, کذب, جھٹلاتا ہے نیک جزا. وہ بھی مسلمان تھا, وہ مالدار بھی مسلمان ہی تھا, تو مسلمان کیسا بخیل ہو سکتا ہے, اور اپنے کو غنی سمجھتا ہے کہ بس اب میں دوں گا تو کم ہو جائے گا, تو پھر میں محتاج نہیں, میں بے نیاز ہونا چاہتا ہوں, اللہ سے بھی بے نیاز ہونا چاہتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے آگے کرنے کے لیے. وہ ایسا بخیل, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, وہ آخرت کو, وہ نیک جزا کو جھٹلاتا ہے. اس کے نیک جزا پہ یقین نہیں ہے کہ میں دوں گا تو مجھے ملے گا, آخرت میں ملے گا. آخرت اس کی نگاہ میں نہیں, دنیا ہے اس کی نگاہ میں, بس دنیا دنیا, مجھے دنیا فوراً ملنا چاہے, میں کچھ نیکی کروں تو مجھے دنیا میں ملنا چاہے, اگر نہیں ملتا ہے تو میں نہیں کروں گا نیکی, میں نہیں کروں گا نیکی. تو یہ ہے, ان میں یہ 3 بد صفت ہے. وہ بخیل ہے, سخاوت کرنے کے لیے تیار نہیں, زیور بڑے پڑے ہیں مگر ایک غریب کی شادی کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں, پہنتے بھی نہیں, پڑے کونے میں تجوری میں پڑے ہیں, بینک میں پڑے ہیں, مگر ایک غریب کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس میں جلد کر دوں, کب موت آ جائے یہ سب رہ جائے گا اور قبر میں چلے جاؤں گی, یہ تجوری میں رہ کے چلے جائے گا, کیا کروں گی میں. مگر نہیں, کیونکہ ان کو آخرت میں کی طرف یقین نہیں ہے کہ مجھے اللہ اتنا دے گا اور دنیا میں بھی اتنی راحت و سکون دے گا اور ہر مشکل کو آسان کرے گا. اس کے لیے کیا کیا, فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَى, فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَى, ان کے لیے عسر کا, سخی کے لیے کا یسر, ہر چیز آسان, اور ان کے لیے کہا فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَى, عین عسر, ہر چیز, ہر یعنی مشکل آسانی سے آئیں گی, مشکل ہو ان کے طرف سے ایک کے بعد دیگر مشکل آسانی کی طرف آ جائیں گے. اس کے تو اسر ان کے طرف آ جائے گا, ان کے طرف یسر ہوگا, آسانی, ان کے طرف مشکلات آسانی سے آ جائیں گی.
تو ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں بے سکونی ہوتی ہے، ان کو بے چینی ہوتی ہے، نیند کا نہیں ہوتا ہے، ویلیم لیبرین کھانا پڑتا ہے، ان کے کوئی چین نہیں ہوتا ہے، سکون نہیں، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، سب گوارا ہے، سب گوارا۔ مگر میں بخیل انسان، میں نہ آخرت کو تکذیب کرتا ہوں، مجھے آخرت نگاہ میں نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا۔ یہ ساری مشکلات اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی، یہ ان کی بے وقوفی ہے، یہ ان کی بے وقوفی ہے، عقل کا اپوزٹ ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ تو وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ کے ان کی فصل نسل العسر، ان کی ہر وقت مشکلوں میں پھنسا رہتا ہے، اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے، اپنی ہوشیاری سے۔ میں نے آج کا جیسے قارون، یا قارون کی مثال ہم دے سکتے، وہاں بی بی خدیجہ کی مثال دیا، یا قارون یہی کہتے من عندی، میری محنت سے میں نے کہا میں زکات کیوں دوں، میں خیرات کیوں دوں، اسی مال میں ڈوب کے مرا، اسی مال کے اندر ڈوب کے غرق ہو گیا۔ کیا لے کے گیا؟ بلکہ یہاں دنیا میں بھی پھنسا، قبر میں بھی پھنسا، آخرت میں بھی پھنسے گا۔ دیکھا نا؟ تو یہ سورہ ہماری قسمت بدلنے کا راز ہے،